انفارمیشن اینڈ اسپیچ کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوان کی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب اسے عملی زندگی میں قدم رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کچھ نوجوان بھائی پہلے ہی سے غور و فکر اور مشورے سے اپنی منزل کا تعین کر لیتے ہیں، پھر اسی راستے پر چلتے ہیں جو منزل کی طرف جاتا ہے۔ اس کو منزل کی تلاش یا کیریئر پلاننگ کہا جاتا ہے۔ ایسے نوجوان اپنی منزل کو پانے میں اکثر کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض نوجوان اس حوالے سے کچھ سوچنے کی زحمت نہیں کرتے، چنانچہ اپنی منزل بھی مقرر نہیں کر پاتے۔ پھر جب انہیں عملی زندگی میں قدم رکھنا ہوتا ہے تو ان کی پریشانی دیکھنے والی ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں، کدھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو تو کیریئر پلاننگ ہمیں بہت سی پریشانیوں سے بچا سکتی ہے۔ اس حوالے سے چند باتوں پر عمل کرنا مفید ہوگا۔ پہلی بات، منزل یا شعبے کا تعین بہت ضروری ہے۔ مثلا آپ کو کمپیوٹر کے شعبے میں کام کرنا ہے یا پرنٹنگ کے، یہ سوچنا کہ دنیا میں اتنے کام دھندے ہیں، میں کچھ بھی کر لوں گا، نقصان دہ ہے۔ وہ کس طرح؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک حکایت پڑھیے۔ ایک شخص 4 خرگوش لیے جا رہا تھا۔ ایک جگہ وہ چاروں خرگوش اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور ہر خرگوش الگ سمت ڈائریکشن میں بھاگا۔ اب وہ شخص پہلے سیدھی طرف بھاگنے والے خرگوش کو پکڑنے کے لیے بھاگا، مگر جلدی تھک گیا اور اپنی جگہ واپس آ گیا۔ پھر یہ سوچ کر الٹی طرف والے خرگوش کے پیچھے بھاگا کہ اب اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر وہاں بھی ناکامی ہوئی۔ تو سامنے کی طرف جانے والے خرگوش کے پیچھے گیا، مگر تھک کر جلدی ہی لوٹ آیا۔ اسی طرح چوتھے جو خرگوش تھا اس کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا ہانپ رہا تھا کہ ایک سمجھدار شخص وہاں سے گزرا۔ ماجرا پوچھا تو اس نے ساری بات بتا دی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اگر تم اپنی توانائی ایک ہی خرگوش کو پکڑنے میں خرچ کرتے تو اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن تم نے اپنی تھوڑی تھوڑی قوت چاروں کو پکڑنے پر لگا دی اور تمہارے ہاتھ ایک بھی خرگوش نہیں آیا۔ تو میرے بھائی، اگر ہم اپنی منزل طے کر لیں گے تو راستہ بھی مل جائے گا اور پھر ہم اس راستے پر چلنے کے تقاضے پورے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اور دوسری بات، منزل کا تعین کرتے وقت صرف خواہش کو پیش نظر نہ رکھیں کہ اس شعبے میں کام کرنے کی صورت میں راحت و عزت اور عیش و عشرت ہوگی، خوب مزے میں رہوں گا، بلکہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہ کام شرعی طور پر جائز بھی ہے کہ یا نہیں۔ اور تیسری بات کہ اس شعبے میں کام کرنے کے لیے جو صلاحیت درکار ہے وہ آپ میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ پھر ان صلاحیتوں کو نکھارنا بھی ضروری ہے۔ مچھلی کی جگہ پانی میں اور پرندے کی فضا میں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگایا تو پھر کامیابی کو بھول جائیں۔ چوتھی بات، بعض اوقات انسان میں ایک سے زائد شعبوں میں کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص ٹیچنگ بھی کر سکتا ہے اور کتابیں بھی لکھ سکتا ہے، یا کاروبار بھی کر سکتا ہے اور ملازمت بھی۔ ایسے میں اپنے شوق کو تلاش کرے کہ ان میں سے کون سا کام ہے جسے کرتے ہوئے وہ تھکاوٹ، اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، جس میں اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب اس کام کو اختیار کرے جسے وہ شوق سے کر سکے۔ پانچویں بات، جو منزل آپ نے اپنے لیے پسند کی ہے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس شعبے میں یا اس ڈپارٹ میں کام کرنے کے مواقع بھی ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سوچا کہ میں اردو سے فارسی ترجمہ کرنے کے ڈپارٹ میں کام کروں، تو ہمارے ملک میں فارسی جاننے والے ہیں کتنے؟ پھر ان میں سے کتنے نکلیں گے جو کسی اردو تحریر کا فارسی میں ترجمہ کروانا چاہیں گے، وہ بھی آپ سے۔ اور چھٹی بات، اگر آپ کے والدین نے پہلے سے کچھ سوچ رکھا ہے کہ اس کو ڈاکٹر یا انجینئر بنائیں گے تو غور کر لیں۔ اگر آپ کا رجحان ان کی خواہش پوری کر سکتا ہے تو ضرور کیجیے، لیکن اگر انہوں نے ڈاکٹر بنانے کی ٹھانی ہوئی ہے اور آپ کو ڈاکٹری کی کچھ سمجھ نہیں پڑتی بلکہ آپ کا رجحان آرٹیکٹ یعنی انجینئر وغیرہ بننے کی طرف ہے، تو ہمت کر کے ادب سے ان کو منا لیجیے اور ان کی دعاؤں کے سائے میں منزل تلاش کیجیے۔ ساتویں بات، جو شعبہ آپ نے اختیار کرنے کا سوچا ہے اس شعبے میں کام کرنے والے پرانے اور سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرنا بہت مفید ہے۔ اس طرح بہت سے پوشیدہ پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اور آٹھویں بات، مضبوط ارادے اور ایک سوئی رکھنے والا منزل پر پہنچ کر ہی دم لیتا ہے۔ اگر آپ نے محنت و کوشش سے جی چرایا
جس شعبے میں کام کرنا ہے اس کے مطابق اپنی صلاحیتیں نہ نکھاریں، سستی و کاہلی کا شکار رہے یا بار بار یو ٹرن لیتے رہے کہ آج کچھ سوچا تو کل کچھ اور، پرسوں کچھ تو کو آپ ایک دائرے میں ہی گھومتے رہیں گے۔ آخری اور اہم بات، ایک کل وہ ہے جو آپ کے بعد آئے گا، اس کے لیے تو سب سوچتے ہیں، اور ایک کل وہ ہے جو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آئے گا، جسے آخرت کہتے ہیں۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے بھی سوچیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں کی بہتری عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انفارمیشن اینڈ اسپیچ